ایک نہایت خوبصورت شاعر، وہ اپنی شخصیت کے طرح ہی خوبصورتی کے ساتھ شاعری بھی کرتے ہیں. ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہیں الحمرا آرٹ کونسل ہال کے، بہت بڑے بیوروکریٹ بھی ہیں، اور سب سے خوبصورت بات کہ وہ بہت خوبصورت شاعر ہیں اور ان کی شاعری پر ایم فل بھی ہو چکا ہے. میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عطا محمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی، معزز منتظمین محفل، بہت ہی معزز خواتین و حضرات، چند دن پہلے مجھے ڈاکٹر زاہد اختر شاہین تشریف رکھتے ہیں، ان کی ایک تصنیف شہید جلوہ میم کے بارے میں علم ہوا. تو اس کتاب کا نام سن کر میں کچھ مبہوت سا ہو کے رہ گیا. میں نے ڈاکٹر زاہد سے پوچھا کہ بھائی اس سہ لفظی نام کے بارے میں مجھے بتائیے. کچھ استفسار کیا میں نے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ نام واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی نظم نوائے راز کے ایک شعر سے ماخوذ ہے. جب میں نے اس ترکیب کی تلاش میں مذکورہ نظم پوری پڑھی تو مجھے محسوس ہوا کہ واصف علی واصف کی شخصیت ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی حوالے سے بھی اوج کمال پر ہے. معزز سامعین، دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں بیک وقت تحریر اور تقریر پر بھی ملکہ حاصل ہو. اللہ نے ان دونوں صفات سے محترم واصف علی واصف کو متصف کیا تھا. گو کہ تقریر سننے کا شرف مجھے حاصل نہیں ہو سکا. بہت کم آخری ان کے ایام میں بہت مختصر سی ایک میٹنگ ہوئی، لیکن وہ جیسے شاعر نے کہا ہے، تیری قربت کے لمحے پھول جیسے، تیری قربت کے لمحے پھول جیسے، مگر پھولوں کی عمریں مختصر ہیں. تو گویا لیکن ان کی تحریر کے حوالے سے جو میری نظر سے گزری، جسے پڑھ کر روح معطر ہو جاتی ہے، بھٹکی ہوئی انسانی فکر صراط مستقیم پر لوٹ آتی ہے، تفکر و تدبر کی صلاحیت جلا پاتی ہے. اس مشینی دور میں مادیت سے روحانیت تک کے سفر کو آسان بنا دیتی ہے. میں کوٹ کرتا ہوں، ایک جگہ لکھتے ہیں، آج کا انسان دور سیٹلائٹ سے پیغام وصول کرنے میں مصروف ہے، وہ قریب سے گزرنے والے چہرے کے پیغام کو وصول نہیں کر سکتا. انسان محبت کی سائنس سمجھنا چاہتا ہے اور یہ ممکن نہیں. زندگی صرف نیوٹن ہی نہیں، ملٹن بھی ہے. ان کوٹ. ان مذکورہ سطور میں واصف علی واصف صاحب نے بین سطور آج کے انسان کا ایک حقیقی تصور پیش کر دیا ہے. ہمیں اپنے رویوں پر اثر نو غور و فکر کی دعوت دی ہے تاکہ ہم اپنے حقیقی منصب کی طرف لوٹ آئیں. توحید کی بات ہو کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، دین اسلام کی حقانیت کا ذکر ہو یا ذکر پاکستان، قائد کی توصیف ہو یا اقبال کا بیان حکمت و سماجیات ہو یا بزرگوں کی شان، واصف علی واصف کا قلم جس جمال و اجمال سے اپنے رنگ بکھیرتا ہے، اس کا تذکرہ الفاظ میں ممکن نہیں. اسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے، اسے ملفوظ نہیں کیا جا سکتا. غالب نے کہا تھا نا، گنجینہ معنی ہے طلسم اس کو سمجھیے، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. تخلیقات واصف میں
معنی کا ایک جہان آباد ہے۔ تہ در تہ معنویت نے تحریر واصف کو بلاغت سے متصف کر کے انہیں عہد حاضر کے ادباء میں ممتاز بنا دیا ہے۔ اور وہی بات جیسے غالب نے کہا تھا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ تو واصف کے ہاں بھی مضامین غیب سے آتے ہیں، معنویت سے پر، ثنائے بدائے سے مزین، کیفیت آمد سے لبریز، ڈھلے ڈھلائے جملے ان پر نازل ہوتے ہیں جو ان کی باطنی دنیا کا پتہ دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے براہ راست واصف علی واصف کو دیکھا، سنا اور فیض پایا۔ دعوت فکر سے معمور ان کی ایک نظم فیصلہ کے نظم ہے فیصلہ، ان کے کچھ اشعار پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ فیصلہ کے عنوان سے لکھتے ہیں، آدھا رستہ طے کر آیا، اب کیا سوچ رہا ہے آخر، انجانی منزل کی جانب چلتا جائے یا واپس ہو جائے راہی۔ سوچ کے بھی انداز عجب ہیں، سوچ کے ہی آغاز کیا تھا، 100 رستوں میں ایک چنا تھا، اور اب سوچ ہی روک رہی ہے، آگے بھی کچھ تاریکی ہے، لوٹ کے جانا بھی مشکل ہے، سوچ کا سورج ڈوب رہا ہے، ایسے راہی کی منزل ہے آدھا رستہ۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔